وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے محترم مولانا سید عبدالخبیر آزاد امام اور خطیب بادشاہی مسجد، منسٹر آف ہیلتھ، منسٹر آف ٹرانسپورٹ، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور برکت آپ سب پر ہو. میں اسٹیج پہ آنے کے پہلے مولانا صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے، دیکھیے لاہور، پاکستان کے لاہوری مسلمان کتنی محبت کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک سے. تو میں نے کہا آج کمپٹیشن ہو جائے، کون زیادہ محبت کرتا ہے، ذاکر نائک پاکستانیوں سے یا پاکستانی ذاکر نائک سے. آج ہم کمپٹیشن لگائیں گے، کیا ایک ہندوستانی پاکستانیوں سے زیادہ محبت کرتا ہے کیا پاکستانی ہندوستانی سے؟ خیر میں کمپٹیشن ہونا چاہیے، ہر خیر کام میں کمپٹیشن ہونا چاہیے. افسوس کی بات ہے انسان اکثر غلط کام میں کمپٹیشن کرتے. ہر خیر کام میں کمپٹیشن ہونا چاہیے. آج کمپٹیشن لگائیں گے کہ ہندوستانی پاکستانی سے زیادہ محبت کر رہا ہے کیا پاکستانی ہندوستان سے؟ I love you too. میری خواہش تھی کئی سالوں سے پاکستان آنے کی، اور اللہ نے وہ مراد، وہ خواہش تقریباً 2 ہفتے پہلے پوری کی. اور آج میں لاہور میں ہوں اور میں بے حد خوش ہوں کیونکہ خصوصاً میں بادشاہی مسجد میں تقریر کر رہا ہوں. آج کے تقریر کا موضوع ہے القرآن عالمی ضرورت. The Quran a global necessity. القرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری وحی، آخری کتاب ہے جو نازل کی ہے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں، وَلِكُلٍّ أَجْلٍ کتاب. ہر دور میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی، ایک وحی نازل کی. نام سے قرآن مجید میں صرف 4 اللہ کی کتابوں کا ذکر ہے، توراہ، زبور، انجیل اور قرآن. توراہ وہ وحی، وہ کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی. زبور وہ کتاب، وہ وحی ہے جو نازل کی گئی تھی داؤد علیہ السلام پر. انجیل وہ کتاب ہے، وہ وحی ہے جو نازل کی گئی تھی عیسیٰ علیہ السلام پہ. اور قرآن مجید آخری کتاب، آخری وحی جو نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر دور میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی. ویسا تو بہت سے کتابیں ہیں، مثال کے طور پہ صحف ابراہیم نام سے صرف 4. لیکن جتنی بھی کتابیں، جتنے بھی وحی اللہ نے نازل کی قرآن مجید کے پہلے، وہ صرف محدود تھی کچھ لوگوں کے لیے اور ایک دور کے لیے. جتنے بھی کتاب پہلے نازل کی گئی، توراہ، زبور، انجیل اور جس کے نام ہمیں نہیں پتا، وہ محدود تھی ایک وقت کے لیے اور کچھ لوگوں کے لیے.
لیکن کیونکہ قرآن مجید آخری کتاب ہے، آخری وحی ہے، قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نازل نہیں کی گئی اور صرف ایک گروہ کے لیے نہیں، لیکن ساری انسانیت کے لیے، اور اس کا پیغام تا قیامت تک رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1، الف لام را، ہم نے نازل کی کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانیت کو اندھیرے سے روشنی میں لے آئے۔ قرآن یہ نہیں کہتا ہے کہ صرف مسلمانوں کو اندھیرے سے روشنی پہ لے کے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یہ کتاب نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ ساری انسانیت کو اندھیرے سے روشنی پہ لے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 آیت نمبر 52، یہ پیغام ہے ساری انسانیت کے لیے، اور یہ سمجھ لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے، اور یہ پیغام ہے سمجھداروں کے لیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے یہ پیغام ہے ساری انسانیت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 185، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کی ساری انسانیت کے لیے، وہ ایک فرقان ہے حق اور باطل کو جھانچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ زمر میں سورہ نمبر 39 آیت نمبر 21 کہ اللہ نے قرآن مجید نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانیت کو ہدایت دے۔ قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ صرف مسلمان کو ہدایت دے، اور ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے بھی پہلے نبی آئے، پہلے رسول آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے، وہ صرف ایک گروہ کے لیے آئے، ان کا پیغام صرف ایک وقت کے لیے تھا۔ لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئے تھے، وہ ساری انسانیت کے لیے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے انہیں بھیجا سارے کائنات کے لیے، سارے انسانیت کے لیے، سارے عالموں کے لیے۔ کیونکہ قرآن مجید اللہ کی آخری کلام ہے اور سارے انسانیت کے لیے، اسی لیے میں کہتا ہوں القرآن عالمی ضرورت۔ آج سب سے زیادہ ضرورت اگر اس دنیا کو ہے وہ ہے القرآن۔ قرآن مجید is the future world constitution، وہ دنیا کا دستور ہے۔ قرآن مجید دنیا کا کانسٹیٹیوشن ہے۔ قرآن مجید سب سے حق کی کتاب ہے دنیا میں۔ یہ ایک عالم کے لیے پیغام ہے، یہ فوارہ ہے حکمت اور رحمت کا، یہ ہدایت ہے جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید ایک تنبیہ ہے جو لوگ نہیں مانتے، اور جو لوگ شک میں ہیں ان کے لیے
حق کا پیغام ہے. قرآن مجید ایک رحمہ ہے. جو لوگ مشکل میں ہیں، قرآن مجید ایک امید ہے مظلوموں کے لیے. اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن عالمی ضرورت ہے. اگر آپ کوئی بھی ایکوپمنٹ خریدتے ہیں، کوئی بھی مشین خریدتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کو ملتا ہے انسٹرکشن مینیول. اردو میں کہتے ہیں ہدایت نامہ، انگریزی میں کہتے ہیں انسٹرکشن مینیول. آپ کبھی بھی کوئی بھی مشین خریدیں گے، اس کے ساتھ آتا ہے انسٹرکشن مینیول، ہدایت نامہ. اور جتنی پیچیدہ مشین، جتنی کمپلیکیٹڈ مشین ہے، اتنی ضرورت ہے ہدایت نامے کی. اگر آپ مجھے اجازت دیں گے انسان کو ایک مشین کہنے کے لیے، تو آپ کو ماننا ہوگا کہ دنیا کی سب سے کمپلیکیٹڈ، سب سے پیچیدہ مشین ہے انسان. کیا اس انسان کو ہدایت نامے کی ضرورت نہیں؟ انسٹرکشن مینیول کی ضرورت نہیں؟ انسان کا ہدایت نامہ ہے قرآن مجید. قرآن مجید انسانوں کا انسٹرکشن مینیول ہے، ہدایت نامہ ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ وہ آپ لوگوں کو جانچ سکے آپ میں سے بہتر کون ہے، اچھے اعمال کون کرتا ہے. یہ زندگی ہمارے لیے ایک امتحان ہے، ٹیسٹ ہے. کیا ہم نے کبھی سوچا ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اور کراچی میں نے تقریر کی تھی اس موضوع پہ، ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کبھی آپ لوگ نے سوچا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ افسوس کی بات ہے کہ اکثر انسان اپنی زندگی جتنا پیسہ کماتے ہیں اس طریقے سے زندگی مجھے ایک چٹ ملی کہ لوگ پیچھے چل رہے ہیں. مجھے ایس پی صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ جب میری تقریر شروع ہوئیں گی تو پیچھے کون نہیں جائیں گا، کیونکہ پیچھے بیک ڈراپ ہے. تو میں التجا کرتا ہوں ایس پی صاحب سے کہ پیچھے کوئی چلے نا، کیونکہ یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، کروڑوں لوگ دیکھ رہے. پاکستان میں ہو رہا ہے لیکن دنیا بھر سب لوگ پیس ٹی وی پہ دیکھ رہے. تو دیکھو ایس پی صاحب آپ کو تالی مار رہے سب لوگ، لاہور کے لوگ. انشاءاللہ پبلک میرے آگے ہونا چاہیے، پیچھے نہیں، برابر نا؟ انشاءاللہ. تو اکثر انسان کیا کرتے ہیں، اپنی زندگی اس طریقے سے بسر کرتے جس طریقے سے پیسہ کماتے. جتنا پیسہ کمائیں گے اتنا بڑا گھر لیں گے، اتنے اچھے کپڑے پہنیں گے، اتنے اچھی گاڑی لیں گے، پین پہنیں گے، جوتے پہنیں گے، جیسے زندگی کا مقصد ہے پیسے کمانا. افسوس کی بات ہے.
اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ غریب انسان کو جنت میں جانا اور آسان ہے بنسبت امیر انسان کے، کیونکہ حساب کتاب کم رہے گا۔ اکثر ہم انسان ہم کیا ہے، ہمارا سینٹر کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ خود غرض ہوتے، سیلف سینٹرڈ، کچھ لوگ فیملی سینٹرڈ ہوتے، کچھ لوگ سوسائٹی سینٹرڈ ہوتے، کچھ لوگ نیبر سینٹرڈ ہوتے، کچھ لوگ پاور سینٹرڈ ہوتے، کچھ لوگ فیم سینٹرڈ ہوتے۔ انسان ہونا چاہیے اللہ سینٹرڈ۔ کون سا سینٹر؟ اللہ سینٹرڈ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ دھاریات میں، سورہ نمبر 51 51 آیت نمبر 56 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انسان کو بنایا صرف اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو ہمارا مقصد زندگی کا ہے اللہ کی عبادت۔ اگر آپ اللہ کا پیغام مانتے ہیں، اللہ کے پیغام پہ عمل کرتے ہیں، آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر جو چیز اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ فرض ہے، اگر ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو ہم عبادت کرتے ہیں۔ جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ ہم پرہیز کرنا چاہیے، اگر ہم پرہیز کرتے ہیں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو۔ اگر ہم اللہ کے رسول کی ہدایت پہ عمل کرتے ہیں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جو چیز اللہ کے رسول نے کہا کرو اگر ہم کرتے ہیں، اور جو چیز اللہ کے رسول نے کہا نہیں کرو اور ہم نہیں کرتے ہیں تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ قرآن مجید ہمیں کہتا ہے کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے اور ہمارے حیات مقصد بیان کرتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن عالمی ضرورت۔ ہمارا خالق کون ہے؟ بے شک اگر آپ کو کہا جائے گا اللہ کون ہے تو کیا جواب دیں گے؟ کون ہے؟ سب سے بہترین جواب اور سب سے مختصر سا جواب اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اخلاص میں، سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ ایبسولوٹ انٹرنل، لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنا ہے نہ کسی کو جنتا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا اس کائنات میں کوئی بھی نہیں۔ یہ سب سے مختصر سا جواب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈیفینیشن ہے، اس کی تعریف تو ایسا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ لقمان میں، اگر آپ سارے پیڑ کو دنیا میں قلم بنا دیں گے اور سارے سمندر اور 7 سمندر ملا کے شے بنا دیں گے، انک بنائیں گے، تو بھی آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں لکھ سکتے۔ لیکن سب سے مختصر سا جواب ہے سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص از دا لٹمس ٹیسٹ، ٹچ سٹون۔ ٹچ سٹون، آپ سونے کو جاننے کے لیے سونا کتنا کھرا ہے جاننے کے لیے کیا کرتے؟ آپ ٹچ سٹون کے اگینسٹ سونے کو رب کرتے ہیں، رگڑتے ہیں، اور جس طریقے سے اس کا رنگ آتا ہے ہم چارٹ پہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سونا 24 کیرٹ ہے یا 22 کیرٹ ہے یا 18 کیرٹ ہے، یا سونا نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز جو چمکتی ہے وہ سونا نہیں ہے۔ سورہ اخلاص اللہ کو پہچاننے کا طلسمہ ہے، اللہ کو پہچاننے کا ٹچ سٹون ہے، لٹمس ٹیسٹ ہے۔
مثال کے طور پہ مثال کے طور پہ کئی انسان کہتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. ہم ابھی چیک کریں گے اس تلسمے کے ساتھ سورہ اخلاص کے وزن پہ کیا بھگوان رجنیش ٹیسٹ پاس کرتے ہیں کیا نہیں, اس ٹیسٹ کو پاس کرتے ہیں کیا نہیں. سب سے پہلا ٹیسٹ قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. کیا رجنیش ایک ہی ہے؟ کئی انسان کہتے ہیں میں بھگوان ہوں, اور ہم دیکھیں گے کہ ہندوستان میں کئی ہزاروں لوگ کہتے ہیں کہ میں بھگوان ہوں. رجنیش ایک نہیں ہے, لیکن رجنیش سے بھت کہیں گے نہیں وہ ایک ہے. ہم دوسرے ٹیسٹ پہ جاتے ہیں, دوسرے آیت پہ. اللہ الصمد, اللہ جو بے نیاز ہے, صمد ہے, ایبسولوٹ انٹرنل. کیا رجنیش ایبسولوٹ انٹرنل ہے؟ ہمیں پتہ لگتا ہے اس کے بایوگرافی سے کہ رجنیش کو ڈائبٹیز ملائٹس تھی, رجنیش کو استھما تھا. سوچ سکتے خدا کو استھما ہے, خدا کو ڈائبٹیز ملائٹس ہے. لم یلد ولم یولد, نہ وہ جنا ہے نہ کسی کو جنتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ رجنیش پیدا ہوئے مدھیہ پردیش میں, ان کے والدین تھے جو ان کے شاگرد بن جاتے ہیں, اور 1981 میں رجنیش جاتے ہیں امریکہ اور لاکھوں لوگ کو بیوقوف بناتے ہیں. اپنا ایک نیا ولیج, ایک نیا گاؤں بناتے ہیں جسے کہتے ہیں اوریگون سٹی میں رجنیش پورم. اس کے بعد امریکن گورنمنٹ اس کو اریسٹ کرتی ہے اور جیل میں ڈالتی ہے. رجنیش کہتا ہے کہ امریکن گورنمنٹ نے مجھے سلو پوائزننگ دیا. آپ سوچ سکتے ہیں خدا کو کوئی سلو پوائزن کر رہا ہے؟ میں کہوں گا کہ جمی چپالے کو آگے نہیں آنا چاہیے. یہ جمی چپالے آپ لوگ ایکسپرٹ ہے, پیچھے لے کے جاؤ. آپ پورے کیمرہ کو کاٹ رہے آگے. یہ بیسک چیز پتا نہیں آپ کو, کبھی بھی سینٹر لائن کو کراس نہیں کرنا چاہیے. یہ بیسک ہے. کبھی بھی آپ کا کیمرہ سینٹر لائن پہ کراس نہیں کرنا چاہیے. آپ اپنے فائدے کے لیے باقی 10 کیمروں کو کراس کرا رہے. آپ کا ٹیم ورک ہونا چاہیے نا. ایک دائی کو پتا ہونا چاہیے کہ دعوت جب کروڑوں تک جا رہی ہے اس کو بیسک میڈیا کا پتا ہونا چاہیے. آپ سوچ سکتے کروڑوں لوگ دیکھ رہے, یہ بھائی صاحب اپنے ایک شاٹ کے لیے 10 کیمروں کو خراب کر رہا ہے. اس کا شاٹ اچھا آئے گا لیکن 10 کیمرہ گئے پورے. جزاک اللہ. تو رجنیش کہتا ہے کہ مجھے جیل میں امریکن گورنمنٹ نے سلو پوائزننگ دی. آپ سوچ سکتے خدا کو کوئی سلو پوائزننگ کر رہا ہے. اور گریس کے بشپ کہنے لگے کہ اگر آپ رجنیش کو ہمارے ملک سے نہیں نکالیں گے ہم اس کے اور اس کے فالوورز کو ختم کر لیں گے. اور آخری ٹیسٹ, اس کے بعد رجنیش آتے ہیں ہندوستان میں, مہاراشٹر میں, اور اپنا ایک نیا سینٹر شروع کرتے اوشو کمیون پونا میں. اور اگر آپ اوشو کمیون جائیں گے تو ان کی سمادھی پہ لکھا ہوا ہے, سمادھی پہ تختی پہ لکھا ہوا ہے اوشو بھگوان رجنیش.
never died, was never born, never died, but visited the earth between the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990. भगवान रजनीश ना कभी पैदा हुए ना कभी मरे, लेकिन इस जमीन के शहर विजिट कर घूमने के लिए आए। 11 दिसंबर 1931 से लेके 19 जनवरी 1990 तक उस तख्ती पे ये नहीं लिखा था कि रजनीश को 21 मुमालिक में एंट्री नहीं, 21 मुमालिक का वीजा नहीं मिला। आप सोच सकते खुदा धरती को विजिट करने आ रहे, इस जमीन पे आ रहे घूमने के लिए, और उसको वीजा की जरूरत है। और ये आखिरी टेस्ट वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं। ये टेस्ट अल्लाह के अलावा कोई पास ही नहीं कर सकता है। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं। अगर आप अल्लाह को इस कायनात में किसी के बराबर कंपेयर कर सके तो वो अल्लाह ही नहीं। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। मिसाल के तौर पे अगर कौन कहता है कि खुदा आर्निल्ड श्वार्ज़नेगर, आर्निल्ड श्वार्ज़नेगर नाम सुनेंगे आपने, जिसको मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल मिला था, मिस्टर वर्ल्ड आर्निल्ड श्वार्ज़नेगर। अगर कोई कहता है कि खुदा आर्निल्ड श्वार्ज़नेगर से 1000 गुना ताकतवर है, अगर आप अल्लाह को किसी से कंपेयर कर सके दुनिया में, चाहे आर्निल्ड श्वार्ज़नेगर हो, चाहे दारा सिंह हो, चाहे किंग कॉन्ग हो, चाहे 1000 बार हो, लाख बार हो या करोड़ बार हो, वो अल्लाह हो ही नहीं सकता। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। हम जानते रजनीश की एक आंख थी, 2 आंख थी, 1 नाक था, 2 कान थे, 2 हाथ थे, सफेद दाढ़ी थी। अगर आप अल्लाह को किसी से कंपेयर कर सके इस कायनात में, तो वो अल्लाह ही नहीं है। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। तो हमारे कुरान मजीद में जो अल्लाह की आखिरी किताब है, उसमें कहा गया है अल्लाह का डेफिनेशन। कुरान मजीद पढ़ेंगे तो पता चलेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला कौन है। इसीलिए कुरान मजीद आलमी जरूरत है। और अल्लाह का जिक्र आप अगर दिगर मज़ाहिब पढ़ेंगे, भले दिगर मज़ाहिब की किताब आखिरत तक नहीं है, लेकिन उनके जो भी आज मौजूद है, भले वो किताब में मिलावट है, फिर भी अल्लाह और तौहीद का जिक्र अक्सर हर मजहबी किताबों में है। चाहे बाइबल पढ़ो, चाहे तोरा पढ़ो, चाहे वेद पढ़ो, चाहे धम्मापद पढ़ो, चाहे अवेस्ता पढ़ो, ये सारी मजहबी किताबों में अल्लाह का जिक्र है। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, कुल या अहलल किताब, कहो अहले किताब से, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। हम जब कभी भी गैर मुसलमानों से बात करते हैं, अल्लाह ताला फरमाते तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नाअबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। वला नुश्रिक बिही शैय्यन, हम आपस में किसी को शरीक ना करें। वला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, क्या हम आपस में किसी को माबूद ना बनाएं। फन्तवल्लो फ़कुलू शहदू बिअन्ना मुस्लिमून, और अगर वो ना माने तो हम शहादत देते कि हम मुस्लिम हैं। तो ये किताब आपको हिदायत दे रहा है किस तरीके से आपको
باقی لوگ سے دعوت دینا چاہیے. یہ قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے, ہمیں سکھا رہا ہے کہ آپ باقی لوگوں کو یہ دعوت پہنچاؤ. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے. اس آیت کے پہلے ذکر آتا ہے یا اہل الکتاب, یہود اور نصارہ کے لیے, لیکن یہ آیت سارے غیر مسلمان پہ لاگو ہے. صرف غیر مسلمان نہیں, اگر مسلمان میں بھی اختلاف ہے, ہمارے وہاں کئی گروہ ہے, کئی فرقے ہیں, کئی ادارے ہیں, اگر اختلاف ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. ہم مسلمان آپس میں وہ 2%, 3%, 4% جو اختلاف ہے اس کے اوپر جھگڑا کرتے. ہمیں یکسانیت پہ آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے, اور میں اس تقریر کی شروعات میں تلاوت کی اور امام صاحب نے بھی آیت کی تلاوت کی, سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ آؤ ہم اس بات کی طرف, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں نہ بٹے. اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن اور صحیح حدیث. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, اور اس کی اطاعت کرو اولی الامر, جس کو اللہ تعالیٰ نے امر بنایا. لیکن اگر جو لوگ عالم ہیں, جو لوگ حاکم ہیں, لیکن اگر ان میں اختلاف ہے, وہ آیت ختم نہیں ہوتی, ان میں اختلاف ہے تو گو بیک ٹو اللہ اینڈ رسول, اللہ اور رسول کے پاس جاؤ. تو اگر کوئی عالم کچھ کہتا ہے, 2 عالم میں ٹکراؤ ہے, یا 2 مولانا میں ٹکراؤ ہے, یا 2 حاکم میں ٹکراؤ ہے, تو ہمیں جانا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس. اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے مسلمان کا حال یہ جو ہے, کیونکہ ہم آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں. اگر اس آیت پہ عمل کریں گے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو, تو انشاءاللہ ہم پھر سے دنیا کی سب سے بڑی قوت بنیں گے. ہم جب دیکھتے ہیں اللہ کے رسول کے وقت, خلفاء راشدین کے وقت, صحابہ کے دور میں مسلمان کم تھے لیکن طاقتور تھے. 8ویں اور 9ویں صدی پہ یورپین کہتے تھے ڈارک ایجز, اندھیرا دور. کس کے لیے؟ وہ فرنگی کے لیے, مسلمان کے لیے نہیں. مسلمان دنیا کے چوٹی پہ تھے. اگر کس کو سائنس سیکھنا تھا تو لازم تھا وہ عربی سیکھے, کیونکہ مسلمان چوٹی پہ تھے. آج مسلمان کی تعداد 25% سے زیادہ ہے. 8 بلین میں سے 2 بلین مسلمان ہیں. 2 بلین. اپنی حالات کیا ہے؟ ہم پیٹے جا رہے, ہم کو لوگ فٹ بال کی طرح استعمال کر رہے, اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے. کیا حال ہے ہمارا غزہ میں؟ لائف جینوسائیڈ, جینوسائیڈ, پورے لوگ کا قتل ہو رہا ہے, اور دنیا بھر میں لائف ٹیلی کاسٹ, اور ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے کیونکہ ہم جھاگ کی طرح ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں. اور یہ حالات مسلمان کی ہے کیونکہ ہم قرآن مجید سے دور ہو رہے ہیں. اگر ہم پھر سے قرآن مجید پہ عمل کرنے لگے, اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد
پہ عمل کرنے لگے، انشاءاللہ ہم دنیا میں پھر سے نمبر 1 ہوں گے، انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں، سورہ نمبر 48 اور سورہ نساء میں سورہ نمبر 116 کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے تو آپ کے کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ اگر آپ دیگر مذاہب کی کتاب کو بھی پڑھیں گے، میں نے ایک تقریر کی ہے، کانسیپٹ آف گاڈ ان میجر ورلڈ ریلیجن، خدا کا تصور دیگر مذاہب میں، اور میں ثابت کیا ہوں دیگر مذاہب کا حوالہ، دیگر مذاہب کی کتابوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہ اگر آپ برابر کتاب کو پڑھیں گے دیگر مذاہب کو، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ ایک ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، اور سب سے بڑا گناہ ہے شرک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حج میں، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 73، اے لوگ سنو، آپ جن کی عبادت کرتے ہیں وہ سارے، آپ جن کی عبادت کرتے اللہ کے سوا، وہ اگر سارے اکٹھا ہوں گے، اگر مکھی کو پیدا کرنے کے لیے تو نہیں کر پائیں گے، اور اگر وہ مکھی کو چھینیں گی کچھ چیز آپ سے، آپ وہ واپس بھی نہیں لے کے آ سکیں گے۔ مکھی کو پیدا کرنے کی تو چھوڑو، آپ جن کی عبادت کرتے اللہ کے علاوہ، جو بھی آپ کے معبود ہے اللہ کے علاوہ، اگر سارے اکٹھا ہوں گے تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے، اور اگر وہ مکھی کچھ چیز آپ سے چھینیں گی آپ واپس بھی نہیں لے آ سکیں گے۔ کمزور ہے وہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں، اور کمزور ہے وہ جس کی آپ عبادت کرتے۔ یہ آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ تو اسی لیے عبادت کرو صرف اللہ کی، اور قرآن مجید میں ہمیں ہدایت ملتی ہے سورہ عنکبوت میں، سورہ نمبر 29 آیت نمبر 85 میں، کہ آپ تلاوت کرو اللہ کی کتاب کا، اور صلاح کو قائم کرو۔ صلاح بے شک آپ کو بے شرمی سے بچاتا ہے اور غلط کام کرنے سے بچاتا ہے۔ صلاح اسلام کا دوسرا پلر ہے، اور ہر مسلمان کو کم از کم 5 بار صلاح پڑھنا چاہیے۔ جس طریقے سے اچھے صحت کے لیے 3 بار کھانا کھانا چاہیے، اسی طریقے کے لیے روح کے لیے کم از کم 5 بار صلاح پڑھنا ضروری ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے۔ میں نے ایک تقریر کی ہے جس کا موضوع ہے صلاح the programming towards righteousness۔ نماز آپ کو پروگرام کرتی ہے اچھے کام کرنے سے۔ وہ لمبی تقریر ہے، اور کم از کم 5 بار نماز پڑھنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، اور بہتر ہے کہ مسجد میں پڑھے جماعت کے ساتھ۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ 5 بار نماز پڑھنا چاہیے۔ سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 78، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 130، اور سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 17 اور 18۔ یہ 3 جگہ پہ لکھا ہوا ہے
کہ نماز پڑھنا 5 ٹائم ضروری ہے، اور کئی حدیثوں میں لکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا اعمال جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے صلاح کے بارے میں، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلاح فرق ہے ایمان اور کفر کے درمیان۔ ایمان اور کفر، مومن اور کافر، مسلم اور کافر کے درمیان ہے صلاح۔ صلاح پہچانے کہ وہ انسان مومن ہے یا کافر ہے۔ اور صلاح مسجد میں 5 ٹائم پڑھنا، کچھ علماء کہتے ہیں کہ فرض کفایہ ہے، کچھ کہتے ہیں فرض عین ہے، لیکن اگر آپ نماز مسجد میں پڑھیں گے با جماعت تو اس دنیا اور آخرت کے لیے آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے، کیونکہ وہ آپ کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ تیسرا پلر، تیسری بنیادی بات ہے زکوٰۃ۔ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ اگر اس کے پاس نصاب سے زیادہ دولت ہے، سیونگ ہے، نصاب ہے 85 گرام سونا، 85 گرام سونا آج میں چیک کیا، 85 گرام سونا کی قیمت آج پاکستان میں ہے 20,18,580 روپئے آج کی تاریخ، فلکچویٹ ہوتا ہے، 20,18,580 روپئے اکارڈنگ ٹو دا گولڈ ایسوسیشن آف پاکستان۔ تو اگر آپ کے پاس 20,18,580 روپئے سے زیادہ آپ کے پاس سیونگ ہے تو آپ پہ زکوٰۃ فرض ہے، کم ہے تو آپ پہ فرض نہیں۔ اور 2.5% ہر مسلمان جس کے پاس نصاب سے زیادہ دولت ہے، سیونگ ہے، اس کے لیے 2.5% ہر سال، ہر قمری سال فرض ہے۔ اگر ہر انسان، دنیا کے ہر انسان اگر زکوٰۃ دینا شروع کریں گے تو دنیا میں غربت رہے گی نہیں، کوئی بھی انسان بھوک کے وجہ سے نہیں مرے گا۔ چوتھا پلر اسلام کا، صوم، روزہ۔ ہر مسلمان کو 1 مہینہ پورے رمضان کے مہینے فجر کے وقت کے پہلے سے لے کے مغرب کے وقت تک کے اسے پانی کھانا اور سیکس سے پرہیز کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں 183 میں، روزہ آپ کے لیے فرض کیا گیا جس طریقے سے پہلے اوپر فرض کیا گیا تھا، تاکہ آپ تقوی حاصل کر سکو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کا تقوی بڑھے گا۔ اور آخری پلر جو قرآن مجید میں ذکر آتا ہے وہ ہے حج۔ اور حج دنیا کا سب سے بڑی اینیول گیدرنگ ہے، سالانہ گیدرنگ، جہاں 3-4 ملین ساری دنیا سے، پاکستان سے، ہندوستان سے، بنگلہ دیش سے، امریکہ سے، انڈونیشیا سے، ملیشیا سے، UK سے، سارے مسلمان مرد 2 پیس کپڑے سفید بنا سلے ہوئے پہنتے اور کہتے لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، اور وہ حج کے مہینے میں اس دن جاتے ہیں مکہ، مینا، عرفات، مزدلفہ۔ یہ سب سے بڑی مثال ہے یونیورسل بردرہڈ کی، یونیورسل بھائی چارے کی، عالمی بھائی چارے کی،
کیونکہ قرآن میں عالمی بھائی چارے کی ضرورت ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن مجید عالمی ضرورت ہے۔ اس قرآن مجید میں لکھا ہے راہ نجات کے بارے میں، دا پاتھ ٹو سالویشن، آپ جنت میں کیسے جا سکتے ہیں۔ اور اللہ نے نازل کیا ہے قرآن مجید میں سورہ العصر، اور امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ سورہ العصر اکیلا صرف نازل ہوا ہوتا تو انسانیت کے ہدایت کے لیے کافی ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ العصر میں، سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 سے 3، والعصر، اللہ تعالیٰ وقت کی قسم کھاتے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صرف وہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ قسم کھا رہی ہے، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں وقت کی، والعصر، اور کہتے ہیں کہ انسان خسارے میں ہیں۔ صرف وہ لوگ خسارے میں نہیں جو لوگ کے پاس ایمان ہے، عمل صالحات ہے، اچھے اعمال ہے، وتواصوا بالحق، لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں، وتواصوا بالصبر، لوگوں کو صبر کی طرف بلاتے ہیں۔ جنت میں جانے کے لیے اس سورے کے حساب سے آپ کو چاروں چیز کی ضرورت ہے، ایمان، عمل صالحات، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر۔ اگر آپ بہت اچھے مسلمان ہیں، روز نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کے لیے گئے، لیکن اگر آپ دعویٰ نہیں کریں گے، وتواصوا بالحق نہیں کریں گے، غیر مسلمان کو اسلام کی طرف نہیں بلائیں گے، مسلمان کی اصلاح نہیں کریں گے، تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ سورہ العصر کے حساب سے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے اور جنت میں ڈالنا چاہتا ہے، وہ اللہ کی مرضی۔ لیکن سورہ العصر کے حساب سے چاروں چیز ضرورت ہے، ایمان، عمل صالحات، اچھے اعمال، وتواصوا بالحق، غیر مسلمان کو دعوت دو، مسلمانوں کی اصلاح کرو، وتواصوا بالصبر، لوگوں کو صبر کی طرف بلاؤ۔ اگر ان چاروں میں سے ایک بھی کمی ہے تو عام طور پہ آپ جنت میں داخل ہی نہیں ہوں گے۔ سورہ العصر جنت میں جانے کی چابی ہے، طریقہ دکھاتا ہے، راہ نجات۔ ایک واقعہ ہے، جب حافظ ابن حجر اسقلانی، آپ نے نام سنا ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی، جس نے شرح لکھی بخاری کی، وہ ایک بڑے جج تھے اور الحمدللہ ان کا عہدہ اونچا تھا، امیر تھے۔ تو ایک غریب یہود جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے، وہ آتے اور کہتے ہیں حافظ ابن حجر اسقلانی سے رحم اللہ، اور کہتے ہیں کہ آپ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دنیا مسلمانوں کے لیے ایک قید ہے، ایک پریزن ہے، ایک جیل ہے، اور غیر مسلمانوں کے لیے جنت ہے۔ وہ حوالہ دیا نے، وہ یہود ذکر کر رہا تھا سورہ بخاری کی حدیث، جلد نمبر 7، حدیث نمبر 7417، جہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے مسلمان کے لیے قید ہے، جیل ہے، پریزن ہے،
اور غیر مسلمانوں کے لیے جنت ہے. تو وہ غریب یہود کہتا ہے میں اتنا غریب ہوں, میرے کپڑے ایک دم پھٹے ہوئے, آپ کی تو ایک دم آپ عیش و آرام میں رہ رہے. تو یہ حدیث کی معنی کیا ہے؟ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں جو مسلمان کو پتا ہے کہ اگر وہ قرآن مجید پہ عمل کرے گا, اللہ کے رسول کی ہدایت پہ عمل کرے گا اور جنت جائیں گا, وہ جنت اتنی بہتر ہے کہ آج کے دنیا کے سب سے امیر انسان, سب سے انسان جس کے پاس ساری دولت ہے, وہ جنت کروڑوں گنا اربوں گنا اس سے اچھی ہے. تو اس کے مقابلے میں یہ قید ہے نا. اور اگر وہ غیر مسلم جانے گا کہ آخرت میں وہ جہنم میں جائیں گا اور ایسی آگ میں جلیں گا کہ سب سے کم آگ ایسی ہے کہ تلوے آپ کے پیر کے نیچے اگر آئیں گی آگ تو آپ کا بھیجا ابلے گا. سب سے کم آگ آپ کے پیر کے نیچے اگر لگیں گی, تلوے کے نیچے, تو آپ کا بھیجا ابلے گا. اور آج کا سب سے بدترین انسان, سب سے غریب انسان یہ جانے گا کہ میں اس جہنم کے آگ میں جلیں گا تو وہ کہیں گا یہ دنیا میرے لیے جنت ہے. تو یہ تشریح ہے اس حدیث کی, اللہ کے رسول کی. لیکن افسوس ہے کہ انسان دنیا کے دولت کے پیچھے بھاگتا ہے. اور افسوس کی بات ہے کئی مسلمان ہم بھاگتے دولت کے پیچھے, کرسی کے پیچھے, فیم کے پیچھے, پاور کے پیچھے, کیونکہ یہ حدیث کا ان کو پتہ ہی نہیں. ہم دنیا کی کرسی کے وجہ سے, دنیا کے شہرت کے وجہ سے آخرت کو برباد کر رہے. ایک دم بیوقوف بزنس مین ہے. میرے حساب سے مجھے ان پہ رونا آتا ہے. کیا ان کو تجارت ہی نہیں آتی؟ اگر وہ بزنس مین ہوتا اور جانتا تھا آخرت میں کیا ملے گا, تو کچھ ہمارے نام کے مسلمان ہیں جو دولت کے پیچھے, شہرت کے پیچھے, فیم کے پیچھے, پاور کے پیچھے. میں کہتا ہوں کرسی اگر سنبھالنا ہے تو اپنی آخرت کی کرسی کی فکر کرو. آخرت کی کرسی مل جائیں گی تو اس دنیا میں آپ کو کوئی بھی چیز منظور. اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جتنے ہمارے نبی اور رسول آئے ان پہ سب سے زیادہ امتحان ہوئے. جتنا بڑا امتحان اتنا بڑا ریوارڈ, انعام. تو جتنے رسول آئے اور ہمارے آخری نبی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان سب سے ڈیفیکلٹ تھا. اسی لیے وہ انسانوں کے ماشاءاللہ سردار ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے وہ مثال ہے انسانیت کے لیے. تو اگر ہم جانیں اس آخری کلام, اللہ کے آخری کلام قرآن میں کیا لکھا ہے جنت کے بارے میں, تو ہم کبھی سوچیں گے نہیں دنیا کے بارے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے اگر آپ دنیا چاہیں گے اللہ دنیا دے گا لیکن جنت نہیں دے گا. جنت چاہیں گے تو جنت بھی دے گا اور دنیا بھی دے گا. تو جنت پہ پیچھے بھاگو, دنیا کے پیچھے نہیں. قرآن مجید جتنی بھی انسان کے مسائل ہے, جتنے بھی انسانیت کے مشکلات ہے, اس کا حل قرآن مجید میں ہے. انسان کے جتنے مسائل ہے, انسانیت کے جتنے مشکلات ہے, سب سے اچھا حل کون دے سکتا ہے؟ ہمارا خالق, ہمارا مالک, ہمارا رب اللہ سبحانہ و تعالی.
اللہ سے بہتر کوئی بھی حل انسان کے مسائل، انسان کے مشکلات کا حل اللہ کے علاوہ کوئی بھی سب سے بہتر نہیں دے سکتا۔ قرآن مجید انسان کے مسائل کا حل ہے۔ آپ کوئی بھی حل لو، اس کا جواب قرآن مجید میں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ نہیں پاتے، ہم قرآن مجید پہ تدبر نہیں کر پاتے۔ ایک ہوتا ہے تذکر قرآن، ایک ہوتا ہے تدبر قرآن۔ ایک ہوتا ہے کہ سپرفیشلی قرآن کو پڑھنا، ایک ہوتا ہے قرآن مجید پہ تدبر کرنا۔ انسان قرآن مجید کو تو پڑھ سکتا ہے، تذکر کر سکتا ہے، تدبر کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا میں نے 100%۔ آپ یہ کہہ سکتے 100% قرآن کو پڑھا، ایک بار، 10 بار، 100 بار، 1000 بار، بالکل سے، لیکن تدبر مکمل اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ 100% میں قرآن کو سمجھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 82 سے 82، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ کیا اگر آپ قرآن مجید پہ تدبر کریں گے تو آپ دیکھیں گے قرآن مجید اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی کتاب ہوتی تو اس میں اختلاف ہوتا، کئی اختلاف ہوتے۔ کیونکہ قرآن مجید میں انسانیت کے مسائل کا حل ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن مجید عالمی ضرورت ہے۔ نارملی میڈیا میں ایک ٹیکنیک ہے کہ کبھی بھی سائلنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب میں پانی پینے جا رہا ہوں تو ماشاء اللہ اللہ کی تکبیر کر رہے، تو برابر ٹائم کے اندر آپ گیپ کو بھر رہے۔ یہ اصول ہے کہ اگر نارملی میں پانی پی کے بیٹھتا ہوں اور اوپر آتا ہوں تو لوگ ایڈیٹنگ میں بعد میں کاٹ دیتے، لائف میں تو دکھتا ہے، لائف میں دکھتا ہے، لیکن ایڈیٹنگ میں ہم کاٹتے کیونکہ میں پانی پیتا ہوں، اٹھتا ہوں، 10 سیکنڈ جاتا ہے، لوگ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ لائیو میں تو کاٹ نہیں سکتے لیکن پوسٹ پروڈکشن میں کاٹتے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ بیچ میں فلر دے رہے، نعرے تکبیر، اللہ کی تکبیر کر رہے، تو ایڈیٹر ابھی کاٹے گا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ۔ قرآن مجید انسانیت کے مسائل کا حل ہے، کوئی بھی مسائل لو۔ آج ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں ریسزم ہے۔ ریسزم مطلب لوگ جھگڑا کر رہے ہیں اپنے قبیلے کی وجہ سے، اپنے رنگ کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے گروہ بن گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 39، سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک جوڑے سے بنایا ہے، مرد اور عورت کے جوڑے سے، تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔
نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کرو. اور سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے پاس تقویٰ ہے. یہ قرآن مجید کی آیات آپ کو بتا رہی ہے اللہ کے جانچنے کا، اللہ کے امتحان کا کیا معیار ہے. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے افضل نہیں ہے کیونکہ وہ امیر ہے. دولت کے وجہ سے کوئی انسان دوسرے انسان سے اونچا نہیں ہے. رنگ سے نہیں، کالا یا سفید، عمر سے نہیں، جنس سے نہیں، مرد یا عورت، اپنے قبیلے سے نہیں. اگر ایک انسان دوسرے انسان سے اونچا ہے تو صرف تقوی کی وجہ سے. تقوی. اگر آپ کا تقوی ایک دوسرے انسان کے تقوی سے بہتر ہے تو اللہ کے نظر میں آپ اونچے ہیں. تو اگر آپ کو کمپٹیشن لگانا ہے ایک دوسرے کے درمیان، پیسے کا کمپٹیشن یوز لیس، شہرت کا کمپٹیشن یوز لیس، رنگ کا کمپٹیشن یوز لیس، کس کا گھر بڑا یوز لیس. کمپٹیشن ہونا چاہیے تقوی کی بنیاد پہ. تقوی، صرف تقوی آپ کو اللہ کے نظر میں اونچا کر سکتا ہے. یہ حل ہے ریسزم کا. آج ہم دیکھتے دنیا میں دہشت گردی ہے، سب جگہ دہشت گردی ہے. یہ ایک قرآن کی آیت اگر انسان عمل کرے اور اس کو سمجھ لے تو دنیا سے دہشت گردی نکل جائیں گی. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں، اگر کوئی انسان ایک دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے سوا دو چیز کے، قتل کے بدلے قتل، یا وہ انسان نے اس زمین پہ فساد پھیلایا، یہ دو چیز کے علاوہ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے تو گویا کہ ساری انسانیت کا قتل کیا ہے. سارے انسانیت کا قتل کیا ہے. یہ آیت قرآن مجید میں کہتی ہے اگر ایک انسان دوسرے بے گناہ انسان کا قتل کرتا ہے، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اگر کوئی بھی انسان مسلم یا غیر مسلم دوسرے کوئی بے گناہ مسلم یا غیر مسلم انسان کا قتل کرتا ہے تو گویا کہ وہ ساری انسانیت کا قتل کر رہا ہے. اسی لیے امام الذہبی اپنی کتاب میں الکبائر 70 گناہ کبیرہ میں نمبر 2 پہ شرک کے بعد نمبر 2 گناہ وہ کہتے ہیں بے گناہ کا قتل کرنا. اور آیت آگے میں آیت فرماتے، آیت میں لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کی جان بچاتا ہے گویا کہ ساری انسانوں کی جان بچا رہا ہے. یہ آیت، یہ پیغام قرآن مجید کے علاوہ کوئی بھی کتاب میں نہیں ہے، کوئی بھی مذہبی کتاب میں نہیں ہے. اگر انسان اس آیت پہ عمل کرے تو دہشت گردی دنیا سے ہٹ جائیں گی. اس آیت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اگر کوئی بے گناہ مسلمان کا قتل کرتا ہے، یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان مسلم یا غیر مسلم کوئی بے گناہ انسان کا مسلم یا غیر مسلم کا قتل کرتا ہے گویا کہ ساری انسانیت کا قتل کرتا ہے. اگر ایک انسان دوسرے انسان کی جان بچاتا ہے چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، آپ اگر ایک غیر مسلم کی جان بھی بچاتے ہیں ایک انسان کی تو گویا کہ ساری انسانیت کو بچا رہے ہیں. اگر یہ آیت پہ عمل کرے تو دنیا سے دہشت گردی نکل جائیں گی.
تو دہشت گردی کا حل قرآن مجید میں. تالی نہ بجائیں، تالی نہ بجائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. قرآن میں حل ہے ان ایکوالٹی کا، انجسٹس کا. ہم جو دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، دنیا میں، ان ایکوالٹی، اونچا نیچ، انجسٹس کا مطلب حق عدل نہیں ہو رہا ہے، عدل نہیں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135 میں، یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، کھڑے ہو حق کے لیے، اللہ کی شہادت دو، چاہے وہ آپ کے خلاف ہو. اگر اپنے آپ کے بھی خلاف ہو تو حق کے لیے کھڑے رہو. اللہ کی شہادت دو، چاہے وہ آپ کے خلاف ہو، چاہے آپ کے والدین کے خلاف ہو، آپ کے والد یا والدہ کے، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار کے خلاف ہو، چاہے وہ غریب کے خلاف ہو، چاہے امیر کے خلاف ہو. قرآن مجید میں لکھا ہے جب بھی آپ حق کے لیے کھڑے ہوتے ہو، اللہ کی شہادت دو. یہ مت دیکھو کہ اگر میں سچ بولوں گا تو میرا نقصان ہوئے گا، نقصان بھی ہوئے گا تو حق کا ساتھ دو. اللہ کے بارے میں شہادت دو، چاہے وہ آپ کے والدین کے خلاف ہو، چاہے آپ کے رشتہ دار کے خلاف ہو، چاہے امیر کے خلاف ہو، چاہے غریب کے خلاف ہو. یہ آیت جب میں نے پڑھی مجھے سمجھ میں آیا باقی چیز، لیکن یہ کیوں امیر کے خلاف، غریب کے خلاف؟ امیر کے خلاف تو ہو سکتا ہے، ایک غریب کے خلاف کون شہادت دے گا؟ کیا فائدہ ہے؟ جب آپ تفسیر پڑھیں گے تو پتہ چلتا ہے، یعنی آپ سوچیں گے غریب انسان ہے، اگر میں حق بولوں گا تو اس کی روزی روٹی چلے جائیں گی. قرآن کی کمپلیٹ آیت کہتی ہے اللہ تعالیٰ روزی روٹی دینے والا ہے. تو غریب بھی ہے، اگر غلط کیا ہے تو شہادت دو اس کے خلاف. ارے غریب ہے، میں شہادت دوں گا تو اس کی نوکری جائیں گی. غریب بھی اگر غلط کرتا ہے تو اس کے خلاف شہادت دو. اللہ روزی روٹی دینے والا ہے، آپ اور تم نے، آپ اور میں نے. تو حق کی بات ہوتی ہے، آپ کو دیکھنا چاہیے کون ہے آپ کے سامنے. تو ہم دیکھتے ہیں یہ دنیا میں بے انصافی، انجسٹس. انجسٹس کا مجھے لفظ نہیں آ رہا تھا، بے انصافی. میری اردو کمزور ہے، میں تقریر کے پہلے بولنے بھول گیا کہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی، تو اردو میں جو غلطیاں آئیں گی اس کے لیے انشاءاللہ نظر انداز کر لینا. تو بے انصافی کا حل قرآن مجید میں. اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن مجید عالمی ضرورت ہے. ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر میں آج الکوہولزم ہے، ڈرگ ایڈکشن ہے. الکوہولزم، شرابی لوگ، ڈرگ ایڈکشن، ڈرگ ایڈکٹ سب جگہ ہے. اس کا حل کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں، یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے مومنو، جان لو بے شک شراب، جوا، بت پرستی، پھانسے پھینکنا، یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہے. اس سے باز آؤ اگر آپ سفلتا چاہتے ہیں تو. یعنی قرآن مجید میں صاف لکھا ہے کہ شراب پینا، جوا کھیلنا، بت پرستی، پھانسے پھینکنا، یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں. اگر اور آپ اس سے باز آؤ تاکہ آپ سفلتا پا سکو. کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں، میرے ڈاکٹری برادری کے لوگ کہتے ہیں کہ الکوہولزم، یہ شراب پینا، الکوہولزم یہ بیماری ہے.
وہ سپورٹ کرتے ہیں الکوہلزم کو کہ بیماری ہے. تو میں کہتا ہوں اگر الکوہلزم ہر وقت شراب پینا بیماری ہے تو یہ واحد بیماری ہے دنیا میں جو بوتل میں بیچی جاتی ہے. یہ واحد بیماری ہے جس کا نہ کوئی جرم کاز ہے نہ وائرس کاز ہے. یہ واحد بیماری ہے جس کا اشتہار ریڈیو پہ آتا ہے, ٹیلی ویژن پہ آتا ہے, میگزین میں آتا ہے. یہ واحد بیماری ہے جو کئی ملکوں کے گورنمنٹ کو آمدنی ملتی ہے. یہ واحد بیماری ہے جس کے وجہ سے روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. یہ واحد بیماری ہے جس کے وجہ سے کئی گھر برباد ہوتے ہیں. یہ بیماری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں. رجس من عمل شیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اس سے آپ باز آ جاؤ. یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں, یہ آپ کے لیے حرام ہے تاکہ آپ سفلتا پاؤ. آج ہم دیکھتے ہیں کئی نوجوان, کئی شہر, کئی ملک برباد ہو رہے ہیں الکوہلزم کی وجہ سے, ڈرگ ایڈکشن کی وجہ سے. اس کا حل ہے قرآن مجید. آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کتنی بے پردگی ہے, نیوڈیٹی ہے, آبسینٹی ہے, ننگا پن ہے. قرآن مجید میں اس کا حل ہے حجاب. لیکن اللہ تعالیٰ خواتین کے حجاب کے پہلے قرآن مجید میں مردوں کا حجاب بیان کرتے. خواتین کے حجاب کے ایک آیت پہلے مردوں کا حجاب کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ. سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30. کہو مومن مرد سے کہ وہ اپنی نظر نیچے کر لے. کہو مومن مرد سے, مسلمان مرد سے, کیا وہ اپنی نظر نیچے کرے تو کیا وہ محفوظ رہے. نظر نیچے کرنا مطلب اگر آپ کوئی بھی خاتون, کوئی بھی لڑکی کو دیکھتے ہیں اور اگر آپ کا دماغ بھٹکتا ہے تو آپ کو گزر بسر کرنا چاہیے, گزر بسر کرنا چاہیے. ایک مسلم تھا جو ایک لڑکیوں کو دیکھ کے گھور رہا تھا, تو اس کے دوست نے کہا آپ کیا کر رہے, لڑکی کو گھورنا حرام ہے. تو اس نے کہا ہمارے رسول آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے, دوسری حرام ہے. میں نے تو آدھی نظر بھی پوری نہیں کیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لڑکی کو 3 منٹ بنا پل کے جھپکے دیکھو وداؤٹ بلنکنگ دا آئز اور بولو میری نظر ہی پوری نہیں ہوئی. اللہ کے رسول کا کہنا یہ تھا اگر انجانے میں نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. وہ جو سامنے لوگ کھڑے ہیں ان سے میری درخواست ہے بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں, ذرا حضرت کا بیان ہو رہا ہے, بیٹھ جائیں سب پیچھے. اللہ کے رسول کے معنی یہ تھی کہ اگر انجانے میں آپ کوئی لڑکی کو دیکھیں گے تو نظر نیچے کرو, دوسری بار مت دیکھو. اس کا مطلب نہیں کہ ایک لڑکی کو 3 منٹ بنا پل کے جھپکا ہے وداؤٹ دیکھو بولو کہ نظر پوری نہیں ہوئی. اس کے بعد آتا ہے خواتین کا حجاب, کہ کہو مومنہ سے, مسلمہ سے کہ اپنی نظر نیچے کرو اور اپنے پلو کو, اپنے ہیڈ کورنگ کو اپنے چھاتی پہ ڈالو اور اپنی زینت کو محفوظ کرو. صرف اپنے شوہر, اپنے والد, اپنے بیٹوں اور ایک لمبی فہرست ہے محرم کی. تو محرم کے علاوہ غیر محرم کے سامنے آپ کو حجاب کرنا ضروری ہے. اور سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں کہا گیا ہے کہ جب بھی, یہاں آیت مل گیا اے نبی کہہ دو اپنی بیویوں سے, اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورت سے کہ جب بھی وہ باہر جائیں گی تو جلباب پہنے. جلباب ہوتا ہے اوور کلوک, کچھ لوگ کہتے ہیں کوٹ, کچھ لوگ کہتے ہیں ابایا,
عربی میں جلباب، تو کہ ایک دم ڈھیلا ہونا چاہیے تاکہ آپ کو کوئی چھیڑے گا نہیں. جلباب پہنو تو لوگ جانیں گے کہ آپ ایک ایسی خاتون ہیں جو عزت والی ہے اور آپ کو کوئی چھیڑے گا نہیں. اور شریعت میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں 6 چیزیں ہیں حجاب کے بعد. نمبر 1 ایکسٹینٹ. ایکسٹینٹ مطلب کتنا حصہ آپ کے بدن کا چھپا ہونا چاہیے. مرد کے لیے ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک، عورت کے لیے پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے. صرف وہ چیز چہرہ اور ہاتھ کھلا ہو سکتا ہے. کچھ علماء کہتے ہیں یہ بھی چھپا ہونا چاہیے. لیکن یہ تو سب مانتے ہیں، اختلاف ہے چہرے پہ اور ہاتھ پہ. باقی جسم میں نہیں، تو باقی پورا جسم چھپا ہونا چاہیے، صرف چہرہ اور ہاتھ چھوڑ کے. دوسرا، باقی 5 جو نقطے ہیں وہ خواتین اور مرد میں یکساں ہے. دوسرا نقطہ، کپڑے اتنے چست نہیں ہونا چاہیے تاکہ آپ کے جسم کا ڈھانچہ دکھ سکے، آپ کے جسم کے کنٹور نہ دکھ سکے. تیسرا نمبر، کپڑے اتنے پتلے نہیں ہونا چاہیے چاہے اس کے تھرو آپ دیکھ سکے. چوتھا نمبر، کپڑے اتنے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے، چمک دھمک، تاکہ دوسرے کو اٹریکٹ کر سکے. آپ پہن رہے عبایا لیکن اس کے اوپر سیکوینس ہے، ہر قدم پہ چھپک چھپک لائٹ آتی ہے اپنے چہرے پہ، روشنی. تو حجاب کا مقصد ہی کیا ہے نا، ڈھیلے ہے. آپ کا حجاب اتنا بھڑکیلا ہے، کلر فلورسنٹ کلر، اور اس کے اوپر سیکوینس ہے، جیسا لائٹ پڑی تو آنکھ پہ آتی ہے. 5واں نقطہ، کپڑے دوسرے مذہب کے نہیں ہونا چاہیے. آپ صلیب نہیں پہن سکتے. صلیب عیسائی کی نشانی ہے، ٹائی عیسائی کی نشانی نہیں ہے. یہ تو میں نہیں پہنتا تھا، وہ لوگ کو غلط فہمی ہے. آپ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا پڑھیں گے تو لکھا ہے ٹائی، کیونکہ جو ملک میں بہت ٹھنڈی ہوتی تھی تو وہ باندھنے کے لیے ٹائی پہنتے تھے. آپ اگر جائیں گے کوئی کہیں بھی بائبل میں نہیں لکھا ہے کہ ٹائی صلیب کی نشانی ہے. آپ پادری کا فوٹو دیکھیں، پادری کیا پہنتے؟ توپ پہنتے، توپ جیسا، ٹائی نہیں پہنتے. یہ کچھ مسلمان کو غلط فہمی ہے. نہ تو کوئی بھی کام کے لیے، صحیح کام کے لیے حرام تو کر نہیں سکتے، آپ کتنے بھی بڑے دائی ہو. تو میں پہنتا ہوں کیونکہ غیر مسلمان کو متاثر کرنے کے لیے. کون سا جوکر ہے یہ؟ ٹائی، سوٹ، ٹوپی ٹھکنے کے اوپر فرض ہے یا سنت ہے، اختلاف ہے. لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ مستحب نہیں ہے. ادھر مستحب یا فرض، میں سمجھتا ہوں فرض ہے. امام ادھابی کہتے ہیں گناہ کبیرہ ہے، لیکن چاروں ائمہ کہتے کہ مستحب ہے، سنت ہے، جو بھی ہے. میں کوٹ ٹائی پہنوں ہوں لیکن میرے ٹراؤزر، میرے پینٹ ٹھکنوں کے اوپر ہے. سر کو ڈھانکنا سنت ہے، ٹائی کو پہننا مباح مطلب آپشنل. تو 5واں نقطہ ہے وہ نشانی مت پہنو جو غیر مذہب کی نشانی ہے، صلیب، ٹیکا. اور آخری ہے آپ دوسرے جنس کے کپڑے مت پہنو، مرد عورت کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے، عورت مرد کے. یہ 6 ہے. اگر اس کا احترام کریں گے تو پوری پورنوگرافی اور پورے یہ ننگا پن دنیا سے نکل جائے گا. افسوس کی بات ہے کہ ہم کئی بار مسلم معاشرے میں دیکھتے ہیں، جب میں تقریر کرتا ہوں تو ہندو جو میری تقریر کو دیکھتے ہیں، جب مجھ سے ملنے آتے ہیں تو احترام کرتے ہیں. وہ عام طور پہ حجاب نہیں کرتے لیکن اپنا دوپٹہ سر پہ لیتے اور میرے سے دور رہتے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ میں جب تقریر کرتا ہوں کہتا ہوں there should be no intermingling. لیکن افسوس کی بات ہے کئی مسلم معاشرے میں تو مسلمان خواتین مجھ سے بات کرتی ہے، بولتی ہے میرے فین ہے، لیکن میرے پہ چڑھ جاتی مطلب میں چڑھنے دیتا ہوں، ایک دم آگے رہے رکو، میں پیچھے جاتا ہوں ایک دم دیوانہ جاتے. ارے بھائی کیا کر رہے آپ؟
चढ़ जाती है, खाली ये मोहर है, मैं तो छूने भी नहीं देता हूँ भाई, लेकिन मेरे करीब आती है, जब भी जैसा भी 2-3 मीटर से कम होता है तो मैं और पीछे जाता हूँ। डिस्टेंस होना चाहिए ना। हम देखते हमारे माशरे में कुरान पढ़ते लेकिन हिजाब पे अमल ही नहीं करते। ये जो हिजाब है ये एक पॉइंट है हिजाब का, ये 6 नुक्ते हैं, ये 6 नुक्ते हैं, ये कपड़े के हिजाब के बारे में। आप किस तरीके से बात करते हैं वो भी हिजाब में आता है, किस तरीके आप चलते हैं वो भी हिजाब में आता है, सब हिजाब में आता है, सिर्फ कपड़े हिजाब में नहीं आता है। अफसोस की बात है जब मुस्लिम माशरे में जाते हैं तो उन्हें हिजाब की तहजीब ने, मैं जाता हूं कई मुसलमान ताजिर, उनकी सेक्रेटरी खातून, क्यों? वो काम करने में बहुत अच्छा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर आप एक कमरे में एक मर्द और औरत नामहरम है तो तीसरा इंसान शैतान है। आपकी सेक्रेटरी को आप नोट देंगे ना, क्या मर्द मर गए क्या दुनिया के? अपने रिसेप्शन पे खातून को रखते, क्यों रखते? अट्रैक्ट कर सके। अट्रैक्ट, मैं मानता हूं जो बोलते बिल्कुल सही है। लड़की को रखेंगे तो वह चमक धमक के कोई भी आ जाएगा ना। इसलिए एरोप्लेन में एयर होस्टेस होते हैं ना, अट्रैक्ट करने के लिए। क्यों? ये आपको अट्रैक्ट कर रहे जहन्नम की तरफ। आपको अल्लाह पे भरोसा ही नहीं, लेडी सेक्रेटरी रखते, लेडी रिसेप्शनिस्ट रखते। खवातीन अगर काम करना चाहते वो ऐसा काम होना चाहिए जो शरीयत के खिलाफ नहीं है, और अलहदा होना चाहिए। लेडी सेक्शन बिल्कुल अलग। There should be no intermingling of jinns. इंटरमिंगलिंग होना ही नहीं चाहिए। इंटरमिंगलिंग होएगा तो फितना होंगी। आप अगर खूबसूरत सेक्रेटरी को रखेंगे और आप उनको डिक्टेट करेंगे, आपके दिमाग में कुछ नहीं होगा तो आपको डॉक्टर की जरूरत है। आपको कुछ बीमारी है, आप खूबसूरत सेक्रेटरी रखते, उसको डिक्टेट करते, फिर बोलते जरा लेट हो गया, लेट रुको, वो रुकेंगी। आप उनके मालिक है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 31 में, जिना के करीब भी मत आओ। जिना तो हराम में लिखा है, जिना के करीब भी मत आओ। आज हम देखते दुनिया में जिना, एडल्ट्री, फॉर्निकेशन आम है। अमेरिका में एक शख्स 8 औरत के साथ सोता है शादी करने के पहले, एवरेज। शादी करने के बाद कितने लड़कियों से सोता है वो लिखा नहीं। एवरेज एक मर्द अमेरिका में, एवरेज मतलब एवरेज है, चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो। एक पीएचडी रिसर्च हुआ था मुसलमानों के बारे में, कहूंगा नहीं मैं, वो भी हाँ ये 8 से कम है, लेकिन हाँ ये आप जिस माशरे में रहेंगे वो माशरे को नकल करेंगे। एवरेज एक मर्द अमेरिकन यूएसए में 8 औरतों के साथ सोता है शादी करने के पहले। शादी करने के बाद कितने के साथ सोता वो सर्वे में नहीं लिखा है। जिना, एडल्ट्री, फॉर्निकेशन। शादी के पहले जिना करो तो इंग्लिश में बोलते फॉर्निकेशन, शादी के बाद करो तो बोलते एडल्ट्री। कुरान मजीद में सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 31 में लिखा है आप जिना के करीब मत आओ। जिना के करीब मतलब, अभी मैं कहूंगा एक लड़की फोन करती है और हम जानते हैं कि आवाज औरा में नहीं आती। आवाज, खातून की आवाज जो है वो औरा में नहीं आती। तो खातून फोन करती है तो मैं बात करता हूं, 2 बार फोन, 3 बार फोन करती, फिर अच्छी आवाज में बात करती। अरे लड़की से बात करना क्या है, नो प्रॉब्लम। फिर बोलती चलो चाय के लिए बाहर जाएंगे,
چائے کے لیے کیا پرابلم؟ نو پرابلم، ہم زنا تھوڑی کر رہے، چائے کے لیے. پھر 2-3 بار چائے کے لیے جائیں گے، میکڈونلڈ میں جائیں گے، کینٹکی فرائڈ چکن میں جائیں گے، اسٹاربکس میں. بعد میں بولیں گے رات کو کھانے پہ جائیں گے، رات میں کھانے کے لیے حرام تھوڑی ہے. اس کے بعد ہوٹل میں ساتھ میں سوئیں گے. اسے کہتے خطوات الشیطان. پہلے شیطان جانتا ہے کہ آپ اچھے مسلمان ہیں تو ٹیلی فون پہ بات کرنا، ٹیلی فون پہ خاتون سے بات کرنا تو حرام نہیں، لیکن بے بنیاد بات کرنا. اللہ فرماتے قرآن مجید میں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33، اللہ کے رسول کے بیویاں سے، ہمارے امہات المومنین سے اللہ تعالیٰ فرماتے آپ کی آواز، بی کمپلیسنٹ ان یور وائس، مطلب آواز کو آپ زیادہ خوبصورت مت بناؤ، نہیں تو اس آدمی جس کے دل میں بیماری ہے وہ غلط سوچے گا. کس سے کہہ رہے؟ امہات المومنین سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہمارے اللہ کے آخری نبی کے بیویوں سے کہتے ہیں، یعنی اگر ہائیسٹ کس کا اگر عہدہ ہے خواتین میں وہ امہات المومنین کا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے بی کمپلیسنٹ ان یور وائس، اپنی آواز پہ دھیان دو، مطلب زیادہ خوبصورتی مت کرو. اگر زیادہ ہیلو ہاؤ آر یو آئی ایم ویری فائن، آپ کیسے ہو؟ میں تو بہت اچھی ہوں. اچھا آپ نے ایک پکچر دیکھی امیتابھ بچن کا؟ ہم نے دیکھا. ابھی کیا ضرورت ہے آپ کو بات کرنے؟ بات کرنا حرام نہیں، لیکن جب بات کرتے تو زیادہ کمپلیسنٹ مت ہو، مطلب زیادہ خوبصورت سے بات کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 21 میں اللہ نے مرد اور عورت کے بیچ میں محبت ڈالی. مرد اور عورت مطلب بیوی اور شوہر کے، لیکن اب بیوی شوہر نے پھر بھی محبت آ جاتی ہے تو یہ حرام محبت ہے، خطوات الشیطان. تو سیکرٹری رکھیں گے، بہانا چاہیے بھائی اچھی ہے وہ، کیا ضرورت ہے؟ مرد کیا مر گئے؟ تو یہ سب حجاب کے خلاف ہے، صرف کپڑے پہننا نہیں. تو ہم دیکھتے ہیں، ہم عام طور پہ اشتہار لوگ ذاکر بھائی کیوں آپ بولتے ہیں یوٹیوب کے ایڈورٹیزمنٹ حرام ہے؟ کیونکہ اس کے اندر ایڈ حرام ہے. 75% ہینڈ کے اندر آپ دیکھیں گے خواتین ہیں، موٹر سائیکل ایڈ میں خاتون ہیں، گاڑی کی ایڈ میں خاتون ہیں. مجھے کس نے کہا BMW کے ایڈ کے اندر ایک لڑکی کھڑی ہے بکینی میں اور اس پہ لکھے لا ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ، اسے ابھی چکھو. کس کو؟ گاڑی کو یا لڑکی کو؟ کیا ہو رہا ہے؟ ہم ہمارے ماں کو بیچ رہے، بیویوں کو بیچ رہے، بہن کو بیچ رہے. کیا ہو رہا ہے؟ اور کہتے ہیں ماڈرن ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زنا سے دور، زنا کے قریب مت آؤ. اللہ تعالیٰ کئی جگہ کہتے قرآن میں خطوات الشیطان، مطلب شیطان سے تو بچو ہے، شیطان کے سٹیپ سے. خطوات الشیطان، اگر وہ پتہ ہے کہ آپ اچھے مسلم ہیں تو وہ چیز کرے گا جو مباح ہے، لیکن اس کے بعد آستے آستے آئیں گا. تو پہلے آپ دیکھ لو نا. میں دیکھتا ہوں مسلم معاشرے میں عورت آدمی ہاتھ ملا رہے. ارے ہاتھ ملانا خراب ہے کیا؟ کتنے جاہل لوگ ہیں. ہاتھ ملانا خراب ہے کیا؟ اللہ کے رسول فرماتے اگر ایک آدمی ایک غیر محرم عورت کو چھوتا ہے تو سر میں کھیل ٹھوکنا بہتر ہے. سر میں کھیل ٹھوکنا بہتر ہے بنسبت ایک غیر محرم عورت کو چھونا. ارے لیکن وہ تو میری بیٹی ہے، صرف 16 سال کی ہے. 16 سال کی بیٹی کے ہو جائز ہے. اگر آپ کی بیوی نے اسے جنم نہیں دیا آپ چھو بھی نہیں سکتے. بڑی کنٹروورسی ہو گئی تھی اسلام آباد میں جب مجھے تقریر کے لیے بلایا گیا تھا.
کہا گیا تھا کہ وہ اناتھ اورفن بچوں کو، تو ان کے میں پوری میری چینج کر کے میرا اسکیڈول 10 منٹ ان کو ملنے والا تھا. وہ تو پورا فوٹو سیشن تھا، بچے تو پیچھے رہ گئے، فوٹو لے رہے، اور بنا کہے کہ کئی لڑکیاں اسٹیج پہ آ گئے، بالغ لڑکیاں 14 سال 15 سال، اور حجاب بھی نہیں صحیح. اتنی بڑی فوج آ گئی تو کیا کرنے کا، بھگ جانے کا. ہم جھگڑا کروں ادھر، لوگ مجھے کچھ بھی بولے، بزدل بولے، کچھ بھی بولے، کار بولے، میں تو میرے اللہ اور اللہ کے رسول بات پورا لائف ٹیلی کاسٹ ہو، میں تو بھگ گیا. ہاں ڈر کے بھگ گیا. میں کیا جھگڑا کروں ادھر؟ تو ڈیبیٹ ہو گیا اس کے اوپر. اور آرفنیج کا مالک کہتا ہے یہ تو میری بچیاں ہیں. میں بولا تو چھو بھی نہیں سکتے ان کو. بچی بولو ٹھیک ہے، وہاں تک کہ ٹھیک ہے، بیٹا بولو ٹھیک ہے. آپ اگر کھانا کھلاتے اس کو، آپ چھو بھی نہیں سکتے. جب بھی وہ بالغ ہو گئی تو آپ چھو بھی نہیں سکتے. اگر آپ کی بیوی نے جنم دیا ٹھیک ہے تو جائز ہے. تو کدھر گیا اپنا معاشرہ؟ کدھر گیا سویٹ ہوم؟ سب سے سویٹ ہوم جنت ہے بھائی. جنت سے اچھا سویٹ ہوم تو دنیا میں نہیں ہے. اور اگر آپ ذاکر نائک کے کیسٹ کو دیکھتے ہیں، آپ میرے فین ہیں، تو ایسے حرکت کیوں کرتے بھائی؟ اور جب تک میں اللہ اور اللہ کے رسول پہ عمل کرتا ہوں، آپ میری بات پہ عمل کر سکتے. جس دن میں اللہ اور اللہ کے رسول سے بھٹک جاؤں گا، آپ کبھی بھی میرا ساتھ مت دینا. نعرہ تکبیر. اللہ، تالیاں نہیں بجائیں. کیونکہ یہ شیطان جو ہے، شیطان بھڑکانے میں ایکسپورٹ ہے. ارے ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع. تو ہمیں وہ بولنا چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہ عمل کرے، اللہ کو راضی کرے، انسانیت کو نہیں. انسان کے طرف دعوت مت دو، ادارے کے طرف دعوت مت دو، گروہ کی طرف دعوت مت دو، قرآن کی طرف دعوت دو، صحیح حدیث کی طرف دعوت دو، اللہ کی طرف دعوت دو، اللہ کے رسول کی طرف دعوت دو. اگر میں دائی ہوں تو صرف اللہ کا اور اللہ کے رسول کا. تو قرآن مجید میں ہدایت ملتی ہے جو آج کے معاشرے کے مسائل ہے، پورنوگرافی، ایڈلٹری، فورنیکیشن، اس کا حل قرآن مجید میں ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ربا، انٹرسٹ دنیا بھر میں پھیلا ہے، اور قرآن مجید میں ربا 8 بار آتا ہے، 8 بار. اور آتا ہے سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 278 and 279. اگر آپ ربا سے باز نہیں آئیں گے تو اللہ اور اللہ کے رسول آپ پہ جنگ کا اعلان کریں گے. اتنی خطرناک سخت وارننگ ہے، تنبیہ ہے. اگر آپ ربا سے باز نہیں آئیں گے، انٹرسٹ سے باز نہیں آئیں گے، تو اللہ اور اللہ کے رسول آپ سے جنگ کا اعلان کریں گے. باقی گناہ کبیرہ، شراب پیئیں گے، بڑا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن کئی بھی حدیث اور قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول آپ پہ جنگ کریں گے. ہمارے معاشرے میں اگر کوئی شراب پیا تو بہت بڑا گناہ، سور کا گوشت پیا تو اور بڑا گناہ، ربا لیا، ارے وہ تو عام ہے بھائی، ہم کو دھندا کرنے کا ہے. تو ربا، شراب پینے سے کئی زیادہ گناہ ہوتا ہے. اس پہ تقریر کیا ہوں میں، انٹرسٹ فری اکانومی پرومولگیٹڈ بائی دی قرآن. ربا بنا
रिबा बिना माशरा कुरान की रोशनी में तो रिबा हराम है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 188 वर्स नंबर 188 कि आप अपनी दौलत का इस्तेमाल मत करो हाकिम को खरीदने के लिए ताकि आप दूसरे की दौलत छीन सके। ये रिश्वत के बारे में जिक्र, रिश्वत, आप अपने पैसे का इस्तेमाल मत करो रिश्वत के लिए ताकि आप दूसरे की दौलत खा सके। तो रिश्वत देना गुनाह कबीरा है, लेकिन हमारे माशरे में आम है और मुसलमान माशरे में और है। अगर आप देखेंगे कंट्री की लिस्ट, करप्शन एंड ब्राइबरी किस में ज्यादा है तो मुसलमान मुल्क टॉप पे। क्यों? जब हम कहते हैं हम मुस्लिम हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल का कहना मानते हैं, तो क्यों रिश्वत लेते? अगर आप 200 से ज्यादा ममालिक है दुनिया में, आप देखेंगे टॉप के ऊपर रिश्वत में मुस्लिम ममालिक। क्यों? क्यों? क्योंकि हम कुरान से दूर हो गए। इसीलिए मैं कहता हूं कुरान आलमी जरूरत, सारे आलम के लिए, सारे दुनिया के लिए। कुरान मजीद में सारे मसाइल का हल है, चाहे आपके खुद के जाती मसाइल हो, चाहे आपके फैमिली के मसाइल हो, चाहे आप के इलाके के मसाइल हो, चाहे आपके शहर का मसाइल हो, चाहे आपके मुल्क का मसाइल हो, चाहे सारी दुनिया का मसाइल हो, कुरान मजीद में सारे मसाइल का हल है, सारे मसाइल का जवाब है। कुरान मजीद में जो इंसानियत के माशरे मसाइल का हल है, सोशल प्रॉब्लम्स का हल है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का हल है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम का, सियासी प्रॉब्लम का हल है कुरान मजीद में, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का हल है कुरान मजीद में। अफसोस की बात है कि हम कुरान मजीद को नहीं पढ़ते, और पढ़ते भी है तो समझ के नहीं पढ़ते। मेरे बेटे ने तकरीर किया था कराची में, क्या कुरान मजीद को समझ के पढ़ना जरूरी है? कुरान मजीद को पढ़ो, अरबी में पढ़ो बेशक, अरबी के साथ अगर आपको अरबी ज़बान पे महारत नहीं है तो उसका तर्जुमा पढ़ो। आपको उर्दू ज़बान पे महारत है तो उर्दू में पढ़िए, अंग्रेज़ी में महारत है तो अंग्रेज़ी में पढ़िए, पंजाबी में महारत है पंजाबी में पढ़िए, लेकिन कुरान मजीद को अरबी के अलावा वो ज़बान में पढ़ो जिस ज़बान में आपको महारत है, और कुरान मजीद के हिदायत पे अमल करो। कुरान मजीद राहे निजात है, आखिरत में हमें जन्नत में ले जाएगा। इसीलिए कहता हूं कुरान मजीद सारी आलम, सारी दुनिया के लिए जरूरत है। और कुरान मजीद मैंने कई तकरीर की है जिससे साबित होता है कुरान मजीद अल्लाह का पैगाम है, और हर दौर में अपने आप को साबित किया कि अल्लाह का पैगाम है। मैंने एक तकरीर की है, इज द कुरान गॉड्स वर्ड, क्या कुरान अल्लाह का पैगाम है? और उसमें मैंने मंतिक से, साइंस के जरिए साबित किया है कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है। इसीलिए मैं कहता हूं कुरान मजीद आलमी ज़रूरत है। मैं तकरीर को ख़त्म करना चाहता हूं अल्लाह के रसूल की हदीस से। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि आप कुरान पढ़ो, उसको समझो, और कुरान के बारे में लोगों को, उसके पैगाम को फैलाओ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बैठे बैठे जज़ाकल्लाह, नारे तकबीर। बैठ जाए, सवाल जवाब की नशिस्त होगी, बैठ जाए, अभी ख़त्म नहीं हुआ, बैठ जाए भाई।
بیٹھ جائیں سب حضرات, تمام کے تمام حضرات بیٹھ جائیں بھائی, بیٹھ جائیں. ایک میرے ساتھ نعرہ لگائیں, نعرہ تکبیر. آپ سوال چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں, کون کون سوال چاہتا ہے؟ تو بیٹھ جائیں سب حضرات, بیٹھ جائیں. آج ڈاکٹر صاحب نے کتنا مدلل خطاب کیا ہے, بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں بھائی, بیٹھ جائیں. نظم و ضبط کا خیال رکھیں, کچھ سوال ہوں گے ان کا جواب دیں گے, پھر کل انشاءاللہ بڑی نشست ہوگی. تمام حضرات سے میری درخواست ہے بھائی, دیکھیں کتنی اچھی آپ نے نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا ہے. آپ بیٹھ جائیں گے تو پھر ڈاکٹر صاحب اس کا جواب دیں گے. بیٹھ جائیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں. نظم و ضبط کا خیال رکھیں تاکہ ایک اچھا پیغام جائے. بیٹھ جائیں بھائی, بیٹھ جائیں. یہ جو آگے ہیں نا یہ ذرا زیادہ کر رہے ہیں, ابھی نہیں وہ جا رہے. بیٹھ جاؤ بھائی, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جائیں. سب حضرات بیٹھے تاکہ پھر ہم دوسرا کام شروع کریں اور سوال و جواب, تاکہ وہ آپ کے سوال کو سن بھی سکیں, جواب بھی دے سکیں. اور آپ کو پتہ ہے طبیعت بھی, مگر انہوں نے ماشاءاللہ کتنا بڑا خطاب کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں, ڈاکٹر صاحب کی صحت میں, عمر میں برکت عطا فرمائے. تو میری آپ سے درخواست ہے آپ بیٹھ جائیں تاکہ, اور نظم و ضبط کا خیال رکھیں. یہ جتنے بھی سیکورٹی والے ہیں, پولیس والے ہیں, یہ باقاعدہ تمام حضرات کو بٹھا دیں. بہت شکریہ. اور آپ خود اتنے عظیم لوگ آئے ہوئے ہیں اس وقت, بیٹھ جائیں. اب جہاں جہاں پر مائک موجود ہیں اس پر یہ نہیں ہے کہ 10 لوگ سوال کریں, ایک بندہ سوال کرے گا اور پھر اس کا وہ جواب دیں گے. اور ایسے ہی 5-10 سوال جو ہیں آج کریں, کیونکہ طبیعت بھی ناساز ہے, تو اس لیے اس چیز کا بھی آپ نے رکھنا ہے. جی سردار جی, سوالات شروع کریں. یہ فریم یہاں نہیں کھڑے, کس طرف سے سوال